مولانا الیاس صاحب ان جو خبروں کو نور سے بھرے، تھوڑا دھیان سے سنیے گا. اپنے کرنے کی نفی کی، اپنے کرنے کا یقین نکلا، اپنی خواہش سے نکلے. مولانا الیاس صاحب نے مفہوم بیان کیا کلمے کا، جی چاہی زندگی نہیں گزاروں گا، رب چاہی زندگی گزاروں گا. یعنی خواہش پہ نہیں چلوں گا، حکم پہ چلوں گا. یہی ایمان ہے، یہی اخلاص ہے، یہی توبہ ہے، یہی تقوی، یہی پورا قرآن ہے. اور یہ ترجمہ کہاں سے لایا ہے؟ قرآن میں ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ انہوں نے جی کو اپنا معبود بنایا؟ میرے دوستو اللہ ہمیں بچائے. جو خواہش کو معبود بناتے ہیں، جو جی میں آئے گا کروں گا، فرمایا علم کے ساتھ اللہ اس کو گمراہ کرے. قرآن میں وعدہ اللہ علی علم، یہ قال فلان نہیں. کتنا بڑا مسئلہ ہے. خواہش پہ چلوں گا، حکم پہ چلوں گا، یہی ایمان، یہی اخلاص، یہی توبہ، یہی تقوی، یہی پورا قرآن. ہم سے کیا غلطی ہوئی؟ 3 گھنٹے بیان کیے، اپنے کرنے کی نفی نہ کی، اپنے کرنے کا یقین باقی، اپنی خواہش باقی. اعمال بڑے بڑے ہوئے، شہید سخی قاری بھی ہوا. فرمایا اس کو جہنم میں مشرکین سے پہلے بھیجو. یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے اول ما یصعد، کہ ماں مفہوم انہوں نے یہ بتایا. یہاں ابھی عشاء کی نماز، مغرب کی نماز کس نے پڑھی؟ کہا اللہ کے لیے. اللہ پوچھے کیوں پڑھی؟ کہا اللہ فرمائے قدر تھا. کیا مانے؟ تیری اندر کی بھوک شہرت تھی، اب مشرکین سے پہلے جہنم میں جائے. اللہ اللہ، اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتنے بڑے عمل کی توفیق دی، اس کو بھی غیر کی دی. ابھی میں یہاں بات کر رہا ہوں، بالکل اس یہاں کے بیٹھنے کا اہل نہیں ہوں، لیکن میں مشورے میں تھا. اب اگر یہ اللہ کے لیے تو فرمایا جہنم میں جا، اور سب کو نفع ہوگا، بولنے والا پتہ نہیں کہاں پہنچے گا. اندر کی حقوق کو تو اللہ جانتے ہیں، ہر بول کیوں بولنا. بلکہ قرآن سے پتہ چلتا ہے خیرن یرا شرن یرا میں علماء فرماتے ہیں دکھایا جائے گا اس کو. التھانی فرماتے ہیں اندر کی حقوق کو بھی دکھائیں گے. تو نے یہ بول اس نے بولا تھا. حضرت کہاں ہم آزاد ہیں؟ دعا کیجیے اللہ ہمیں پار کر دے، ورنہ تو بہت مشکل. یہاں چل پہ لسانی وہاں چلے گی نہیں. یہ جو کہا میں نے آپ کے لیے کیا، اللہ فرمائے کہ تو جھوٹ بولتا ہے. اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے سامنے کہہ رہا ہے اللہ میاں میں نے آپ کے لیے کیا، یعنی آپ میرے حال کو نہیں جانتے رہو. اس میں سامنے آ کر کہہ رہا ہے. حضرت مولانا فرماتے تھے ہم استغفار کرتے، توبہ نہیں کرتے. اگر توبہ کرتے بھی ہیں تو عرفات میں توڑ دیتے ہیں. اے اللہ میں نے زمین دبائی دے دوں گا، پیسے دبائی دے دوں گا، تھوڑی دیر میں کہتے دے دوں گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا؟ ہمیں توبہ ہی ٹوٹ جاتی. کیونکہ ایمان جب کمزور ہوگا تو نہ توبہ پہ استقامت، نہ میرے دوستو اخلاص پہ استقامت. کیا کہیں، یہ کلمہ حرام سے نہیں روکے گا. جب کلمہ حرام سے نہیں روکے گا تو نماز گناہوں سے کیسے روکے گی؟ وہ نماز جو گناہوں سے نہ روکے وہ نماز ہی کہاں. یہاں ہم شبی جمعہ میں آتے ہیں حضرت، یہ بہت اہم مقصد کے لیے آتے ہیں. ابھی جیسے بتا رہے تھے اس کو رسم اللہ نہ بنا دے. کتنی قربانی سے آتے ہیں. یا اللہ میرے دوستوں، سب سے بڑی نفی، سب سے بڑا بت میں اور میری ہے. اب آسمان اور زمین کہتے ہیں ہماری نفی کر رہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا آسمان سے نہیں ہوتا، زمین سے نہیں ہوتا. ہم میں سے تو کسی نے کہا ہی نہیں انا ربکم الاعلی انا الذی یحیی و یمیت انما اوتیت علی علم. کسی نے نہیں کہا سوائے انسان کے. نفی کر رہے ہم آسمان زمین کی، مقابلے میں ہے انسان. تو فرمایا تم تیر مار رہے ہوا میں کلمے کے بیان میں. ساری زندگی لگانے کے بعد بھی اخلاص نہیں آیا اور میں نہیں گئی. اس لیے میرے دوستوں ہر دعوت میں سب سے بڑا اہم مسئلہ اپنے کرنے کی نفی. اب یہ بیان گھر والوں کو کر رہا ہوگا. اب آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ کی دکان سے میرا نہیں ہوتا تو ویسے بھی نہیں ہوتا. کیوں کہنا پڑے گھر والوں کو؟ میں سمجھتا تھا میں تمہیں پال رہا ہوں اور میں تمہیں اس لیے غصہ بھی کرتا تھا، دھمکی بھی دیتا تھا، مارتا بھی تھا بچوں کو کیونکہ میں پال رہا ہوں. آج پتہ لگا جی میں نہیں پال رہا، پالنے والے تو اللہ ہے. تو ایک ساتھی نے کہا جی اگر ہم بیوی سے کہیں گے تو تھوڑی بہت مانتی تھی وہ بھی نہیں مانے گی نا، اس کی پرواہ نہ کرنا. آپ یہ طے کر لینا کہ میں تمہیں خواہش کے مطابق حکم کروں گا، ماننا نہیں.
اب میں اللہ کو حکم بتاؤں گا تو ماننا. یہاں ہے مسئلہ. یہ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے 3 چلے میں نکل کر کہا کہ تمہاری دکان سے نہیں ہوتا. فرمایا تمہاری دکان سے تو میرا ہوتا ہی نہیں. یوں کہو میری دکان سے میرا نہیں ہوتا. ہمیں کیسے غلط بولوں, میری دکان سے تو ہو رہا. اب یہ صحیح کو غلط بول رہے. اور فرماتے تھے عجیب بات, 3 چلے کے بعد اپنی دکان پر آیا, محاسب سے کہا حساب دے. وہ کانپنے لگا. محاسب کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ حساب. تو کہا اچھا تم نے سارا کام خراب کیا, میں بتاؤں گا. فرمایا 3 چلے گئے. مولانا یوسف کا جملہ. حضرت اتنا نازک مسئلہ ہے. سب سے بڑا مسئلہ اپنے کرنے کی نفی کر. یہ جتنا دعوت کا کام ہوا ہے, اللہ تو نے کیا, میں نے نہیں کیا, تیری توفیق سے وہ ہم نے نہیں کیا. ان میں ایسے بزرگ بھی موجود ہیں جن کے شب جمعہ میں 100 آدمی بھی نہیں ہوتے تھے, 50 آدمی بھی نہیں ہوتے. ان کی برکت دو. وہ قربانی دینے والے وہ قبر میں چلے گئے, سارا اجر لیں گے. تو میرے محترم دوستوں بزرگوں, عرض یہ کرنا تھا اپنے کرنے کی نفی کریں گے, اس کے لیے روزانہ دعوت دینا ہوگا. ایک جملہ تھوڑا سا معافی چاہتا ہوں, تھوڑا غور سے سننا. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں آج حق کا ماحول نہیں, اگر ہے تو 4 دیواری کے درمیان ہے, اور باطل کا ماحول متحرک ہے. جو چیز متحرک ہوتی دنیا میں قائم ہو جاتی. حق والے اپنی ذات سے نقل و حرکت اور اجتماعیت کے ساتھ نہیں چلیں گے تو باطل کو پھیلتا ہوا دیکھیں گے. برائے مہربانی روزانہ ہمیں دعوت دینا. خوب حضرت مولانا فرماتے تھے دعوت غذا نہیں, دعوت پھل نہیں, دعوت دوا نہیں, دعوت غذا ہے. اور دوسرا دور اور دیر کے نکلنا ہوگا. جتنا دور نکلیں گے اتنا کلمہ اندر آئے گا. مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے نظر آئے گا میری دکان میرے بغیر چلی, میرے اللہ میرے گھر کی حفاظت کر رہے ہیں میرے بغیر. اب یقین آئے گا اللہ کرتے میں نہیں کرتا. اور تیسرے میرے دوستوں, بچہ کہتا ابا آئس کریم, چپ کر, سردی میں آئس کریم اندر سے کہہ رہا ابا لا کے دے. آئس کریم میں سچی طلب تھی, ابا لا کے دے رہے ہیں. ہم آئس کریم جتنی طلب سے بھی ایمان کو اللہ سے مانگیں گے, اللہ عطا کر دے گا. میرے دوستوں اللہ سے مانگنا ہے. میواتیوں میں یہی کمال تھا, روتے تھے بس دے 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 اللہ دے دے, ہدایت دے دے. نہ میں مخلوق ہوں, میری محنت مخلوق, نہ مجھ سے ہوتا ہے نہ میرے محنت سے. یہ انہوں نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ سیکھا تھا کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا, اس میں اتنی جھوٹ ہے اللہ مجھے تو کچھ نہیں آتا, اللہ سب کچھ دے. دور اور دیر کے نکلنا ہو. بیچ میں عرض کر دوں یہ جو جوڑ ہے حضرت, مجھے ڈر لگتا ہے مبالغے سے, لیکن یہ جانے کے بعد یہ اندازہ ہوگا. کئی سال, 30 سال کا ہو, 40 سال ایک طرف رکھ دو, یہ چند دن ایک طرف ہے. جوڑ میں جب جائیں گے پرانے حضرات, تب جا کر ایک نہج پہ پوری دنیا میں بات ہو. پہلے زمانے میں تو وہی سب لکھتے تھے, عمل کرتے تھے, یہ کہا 6 نمبر یہ سے گشت کیوں ہے. ہماری ضرورت ہے کیا ہے بھائی, ہماری ضرورت. ساری زندگی میرے دوستوں بڑے بڑے چیزیں حل ہوئے تھے. اور حضرت میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اجتماع کا مقصد حق کی قبولیت کی استعداد پیدا ہو. یہ مولانا الیاس صاحب کے زمانے میں فرمایا تھا حضرت نے. ساری مایوسی دور ہو جاتی, ایک ذہن بن جاتا, شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے. بہرحال میرے دوستوں لا الہ الا اللہ جب بنے گا, جب روزانہ دعوت دیں گے. بھائی دعوت دیں گے بھائی, صرف دعوت نہیں دینا. آج ہی میں حیات صاحبہ میں اس میں آیا کہ میرے دوستوں دعوت دینا بھی, اور حضور نے دعوت دینے کو فرمایا تم بھی آگے دعوت دیں. بلغوا عنی بلو آیا. خود دائی بننا, اوروں کو دائی بنانا, خود عبادت کرنا, اوروں کو عبادت پہ لانا. صلو کما رأیتمونی اصلی بلغوا عنی بلو آیا. آگے چلیے, محمد رسول اللہ, تمام رواجی طریقوں کا یقین دل سے نکل جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی کا یقین دل میں آ جائے. حدیث میں آتا ہے جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا.
شہید کا کتنا بڑا مقام ہے. ایک مردہ سنت کو زندہ کیا، روایت میں ہے ایک شہید کا ثواب، دوسری روایت میں 100 شہیدوں کا ثواب ہے. تھوڑا دھیان دینا ہوگا بھائی، ادھر ادھر نہ دیکھیے. یہ ہمارے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہو گیا. کلمے کا مقصد یقینوں کی تبدیلی ہے. حضرت مولانا فرماتے تھے الف با سیکھا حافظ بننے کی نیت سے، اور اگر مر گئے نورانی قاعدے کے اندر ہی، اس کا حشر حافظوں کے ساتھ ہو. کلمہ سیکھنے کی نیت کر لی، اللہ ہمارے اندر تو کلمہ ہے نہیں، تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے عطا کر دے. اے اللہ روتا رہے کوشش کرتا رہے، روتا رہے کوشش کرتا رہے. بقول مولانا کے بچہ حرکت کرتا اور روتا ہے بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا ہم بھی روتے رہیں، حرکت کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں. مشورے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ اگر مر گئے اس سے پہلے تو فرمایا اللہ کامل میں اٹھائے. ایک تو جس سے محبت ہو اس کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. صحابہ کرام سے محبت ہے انہی کے ساتھ. انبیاء کرام سے محبت ہے، حضور اقدس سے محبت ہے ان کے ساتھ. بس نماز کا مقصد، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب نور اللہ مرقدہ سے پوچھا، یہ میں نے حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے خود سنا. انہوں نے حضرت سے پوچھا، سارے موجود تھے. فرمایا حضرت آپ کیا فرماتے ہیں کلمے کا مقصد؟ فرمایا یقینوں کی تبدیلی. نماز سے فرمایا تعمیل احکام. کیا مطلب؟ فرمایا پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو. جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اب آگے چلیے، نماز میں چھوڑنے کی طاقت پیدا کی. 5 مرتبہ فجر میں بیوی کو چھوڑا، ظہر اثر میں دکان کو چھوڑا، اب حج میں بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے. کیا عجیب بات ہے. پوری زندگی سمجھ میں نہیں آیا تھا نماز کا تعلق باہر سے کیا ہے. یہ حضرت رحمۃ اللہ کی بات اتنی سی، نماز میں چھوڑنے کی طاقت پیدا کی 5 مرتبہ، فجر میں بیوی کو، ظہر اثر میں دکان کو، اب حج میں بھی چھوڑ کے جا سکتا ہے. فرمایا جو 15 منٹ کی دکان نہیں چھوڑتا حج میں کیسے جائے. پھر فرمایا جب نماز میں خدا سب سے کٹ گئے پھر بھی خدا کا دھیان نہیں تو روزے میں خدا کا دھیان کیسے ہوگا جبکہ دکان پہ بیٹھے. مولانا عبید اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے نماز میں 3 صفات بڑے بڑے ہیں. ایک قرب الہی اور دیدار الہی اور ہم کلامی. فرمایا سجدے میں آدمی سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس کا استعداد ہو تو کیا بات ہے. اور دیدار الہی صفت احسان کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ہم کلامی آپ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اثنا علی عبدی مجدنی عبدی. یہ اللہ جواب دیتے ہیں. ہم تو در در پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، ایسا نہیں. حضور پاک کی عادت مبارکہ یہ تھی، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھتے تھے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. فصل کے ساتھ پڑھتے ہیں. یا سب رحمۃ اللہ علیہ جب نماز اللہ اکبر کہتے تھے لوگ پیچھے کانپتے تھے، اور جب الحمدللہ قرآن پڑھتے عجیب کب کبھی تاری ہوئے. محمد مولانا صحیح کیسے دیکھا حمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کیسے پڑھتے ہیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے. نماز صفات والی ہوگی تو وہ نماز غیبی خزانوں کے دروازے کھلوائے گی. بقول حضرت مولانا کے نماز بغیر صفات کے گاڑی بغیر انجن کے کوئی مسئلہ نہیں ہو. کلمہ نماز سے یقین آیا، حکموں پہ چلنا آسان ہوا. اب سستی آئی تو علم کا نمبر رکھا. حضرت سے پوچھا فضائل کا علم مراد ہے. تبلیغ میں 6 نمبر متفق علیہ ہیں اور فضائل پوری امت جڑی. اس کے مان آگے فضائل کا علم مراد ہے وعد و وعید کا یقین جس سے نیکی کی رغبت اور گناہوں کی نفرت آ جائے اور دین کو سیکھ سیکھ کے پوچھ پوچھ کے کرنے والے بن جائیں. یہ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ نے صحابہ نے پوچھ پوچھ کے پورے قرآن پر پورے دین پر عمل کیا. کیا بات ہے بھائی، کون تیار ہے پوچھ پوچھ کے چلنے کی؟ یہ 3 چلے سے بھی زیادہ اہم ہے. اللہ میں پوچھ پوچھ کے چلنے کی توفیق. اب سوال یہ ہے منافق فضائل سنتے تھے حضور پاک ان کی مجلس میں، ان کی نماز میں سستی، ذکر میں سستی. صحابہ اسی مجلس میں بیٹھتے تھے ان کو چستی آتی، ہم کو سستی کیوں؟ اور میں منافق تو فضائل جو وعد وعید غیب میں ہیں اس کو جھٹلاتے تھے. جتنا جھٹلاتے تھے اتنی ظلمت آتی تھی،
اتنی سستی آتی تھی. صحابہ اکرام نے اتنی تصدیق سے سنا کہ جنت کی خوشبو ان کو دنیا میں آ گئی. کانی ارا عرش الرحمن بارزا، یا رسول اللہ گویا کہ میں عرش کو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد عمل کا شوق آیا. حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تصدیق کرتے ہیں اتنا کمزور ہے، جنت کی آیتیں شوق نہیں دلا رہی، جہنم ڈرا دیا. میرے دوستو صرف سننے سے ایمان نہیں بنتا، دل کی تصدیق سے سنے میں تو ایمان پڑے. اللہ حضرات کو جزائے خیر دے. یہ دھیان سے سننے کی برکت سے متکلم فرمائے سننے والوں کی سچائی اور اخلاص کی برکت سے متکلم بولتا ہے. اللہ بلواتے ہیں اور یہ پرنالا ہے اور پانی تو اوپر سے آتا ہے. اگر پرنالا گندا ہے تو گندا منتقل ہوگا، اگر پرنالے میں صفا ہے تو صفا پانی منتقل ہوگا. حضرت مولانا الیاس صاحب کی امانت میں درخواست دھیان سے لیجیے گا. حضرت فرماتے ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، مفہوم عرض کر رہا ہوں، بزرگوں سے سنا. فرمایا وعد و وعید پہ ایمان لانا ایمانیات میں سے ہے اور ایمانیات مقدم ہے احکام پر. حضرت مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ برکتہ فرماتے تھے اللہ تبلیغ والوں کو، بخاری کے درس میں فرمایا کہ وہ اللہ ان تبلیغ والوں کو جزائے خیر دے، فضائل کا دروازہ کھول دیا، ورنہ ہم تو آگے جملہ کا وہ بولنے کے قابل نہیں. یہ فضائل کا دروازہ، اللہ اکبر. لیکن دوستو فضائل سننے کے بعد سیکھنے کا جو شوق نہیں پیدا ہو رہا، عمل میں سستی آ رہی ہے، یہ بہت خطرے کی بات ہے. دل کی تصدیق سے سنیں گے انشاءاللہ عمل کا شوق آ جائے. میں نے ایک حدیث سنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ ولم وذکر اسم اللہ تعالی کان طہورا لجمیع بدنی. بسم اللہ پڑھ لیا وضو سے پہلے پورا بدن پاک. اب ایک حدیث آپ نے سنی ہے، اگر دھیان سے سنا ہے دل کی تصدیق سے، اگر آج عشاء کی نماز میں توفیق ہو گئی بسم اللہ کی، موت تک اللہ توفیق دیں گے. بتاؤ حدیث میں آتا ہے اچانک رات کو اٹھ کے من تعارف فی اللیل، تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ پڑھا، بخاری کی حدیث ہے جو دعا مانگے قبول، اور اللہ اغفر لی کہہ دیا تو اللہ معاف کر دیں گے. اور میرے دوستو حدیث میں آتا ہے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لی، قبل الصلاۃ، اس کی نماز یقینی قبول ہوتی. آپ کا دل گواہی دے گا میری دعا قبول ہو رہی ہے. آج کل تو ویسے بھی رات کو بار بار جاگنا ہوتا ہے شوگر کی وجہ سے، 2 رکعت سردی لگے گی، لیکن یہ اجر ایک مرتبہ توفیق ہوتی نا پھر اللہ کون کون پڑھے گا بھائی؟ سبیت کریں اللہ مجھے بھی توفیق. اب میرے پیارے بھائی، اب آپ نے تو ہاں کر دیا اور آپ جتنے لوگ ہیں سب پڑھیں گے، سب کا اجر مجھے ملے گا. آپ نے کہا سبحان اللہ جی، میں نے ترغیب دی، آپ نے سب نے سبحان اللہ کہا، مجھے اجر. اب جن کو کہتے چلے جاؤ گے قیامت تک اجر چلتے جائے. کیسے مزے ہیں بتاؤ. ذکر کا مقصد جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو دھیان سے لیجیے گا، جس وقت میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو اللہ کے دھیان و عظمت سے کرنا. ہم صرف دھیان بولتے ہیں نا. یہ اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پہ کھولا تھا، اور مولانا سعید خان صاحب ان سے پہلوں نے کہا، جبھی تو انہوں نے کہا اللہ کے حکم کو اللہ کے دھیان سے کرنا اور اس کی عظمت کے ساتھ کرنا. فرماتے تھے گناہ کرتا ہوا تسبیح پڑھے گا اس کو اطمینان نہیں ملے گا، کیونکہ ذکر حقیقی حضرت مولانا فرماتے ہیں ذکر حقیقی کیا ہے؟ حکم پورا کرنا. اگر حکم توڑ کر تسبیح پڑھے گا اس کو اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اسے ذکر ہی نہیں، ذکر حقیقی نہیں. اور سے سننا بھائی، غلو کرنا صحیح نہیں ہے. وہ میں جو بات جو سنی ہے وہ بھی ڈر ڈر کے نقل کر رہا ہوں کہ اللہ پوری بات کرنے کی توفیق دے. سوال یہ ہے حضرت مولانا فرمایا گناہ کیا فوراً جہنم تیار، اسی عام تیار ہوئی جہنم، اس کا اثر یہاں پڑتا ہے بے چینی. ہم سمجھتے جنات آ گئے گیس ہو گیا، نہیں بابا، گناہ وہاں جہنم تیار ہو چکی اور وہی توبہ کی وہی جنت تیار ہوئی. آپ اس وقت جنت کے باغ میں ہیں. لاہور میں کتنی بے چینی تھی، ابھی کتنا چین ہے بتاؤ. جنت کے باغ میں 5 اعلان ہوگا، اٹھ جاؤ تمہاری مغفرت ہو گئی. آج برائی کی جگہ پر نیکی نہیں کھلائے گی. اور فرمایا میری محبت واجب ہے جو میری ذات کے لیے جمع ہو. اور بھلے
تذکرہ ہو رہا ہے ملأ اعلیٰ میں، عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ کریں گے صرف اس بیٹھنے پر. اور اگر اللہ کے راہ میں نکلنے کی نیت کر لی اور اس سے بڑی نہیں، میرے دوستوں کیا حال ہوگا. اچھا اب میرے دوستوں سوال یہ ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں دھیان نہیں جم رہا، کبھی سر یہاں گھومتا ہے کبھی کیا، نماز میں بیت اللہ کی نماز میں. اس کا علاج ہے زبان سے ذکر کریں گے، معنی پہ غور کریں گے، آہستہ آہستہ دل میں دھیان جمے گا، جلدی نہیں ہو. دوسرا کٹ کے ذکر کرنا ہوگا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تیسرا فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، مفسرین علماء نے لکھا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ دَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ، تفسیر مدارک پہ دیکھ لیں. آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے سے فارغ ہو، اپنے رب کی عبادت میں تھکی ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اجتماعی عمل کے بعد انفرادی عمل کر لیا، اجتماعی عمل کا نور باقی رہے گا. اجتماعی عمل کے بعد انفرادی عمل نہ کیا، اجتماعی عمل کا نور ختم ہو جائے گا. ایک شخص کے بارے میں ایک شخص نے کہا یہ جنتی ہے، حضور نے فرمایا تو معلوم ہے کہ اس نے لایا نہیں کی ہوگی. یہ جو مذاق میں جملے بولتے نا چائے وائے، یہ بھی لایا نہیں ہے. حضرت معافی چاہتا ہوں، جنت لینی ہے تو بھائی ایسے فضائل ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا کہ بتا نہیں سکتے. اور الیاس صاحب فرماتے تھے پورے قرآن کا خلاصہ ہے. مانے پہ اے اللہ تو عیبوں سے پاک، میں عیبوں بھرا ہوا ہوں، تمام تعریف تیرے لیے، میری کوئی تعریف نہیں. یہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا. مجھے ایک ملفوظات ملا ہے جو شاید منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ نے کسی بڑے بزرگ نے ہاتھ سے لکھا ہے بڑے حضرت جی کے، وہ اللہ نے اس میں یاد لکھا. میں حمید صاحب سے بھی سنتا تھا. درود شریف پڑھتے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور قربانی کو یاد کریں گے، ایک محبت کی لہر آئے گی. پھر کہنا اللہم. اللہم کے معنی عجیب کرتے تھے، اے اللہ میں تو اے نہیں آپ ہی بھیجی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود. کیا بات ہے. اور مولانا موسیٰ صاحب لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اللہم اس میں اعظم ہے. اور استغفار سے پہلے تمام زندگی گناہوں کو یاد کریں، ایک دم ندامت آئے کہ اللہ معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں کروں گا. یا اللہ گناہ کو معاف بھی کریں گے، گناہ کی جگہ پر نیکی لکھ دیں. شیطان نے قسم کھا لی، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو گناہ کراتا رہوں گا اور گمراہ کروں گا. اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں بھی معاف کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے معافی مانگے. مذاق نہ بنائے، اس وقت عزم کرے کہ اللہ میں نہیں کروں گا. اللہ دلوں کو جانتا ہے، انشاءاللہ معاف کر دے. شیطان بڑے گناہ کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے کہ کر لیا، اور کرنے کے بعد کہتا ہے تو بار بار مذاق بنا رہا ہے، توبہ توبہ، اب توبہ نہیں کرنے دیتے. ایسا شیطان کا عمل ہے، دونوں شیطان کے عمل ہے. اکرام مسلم کا مقصد حقوق کی ادائیگی ہے. اللہ کے حق کو، بندوں کے حق کو اور اپنے حق کو ادا کرے گا، اس کا اسلام مکمل. تصحیح نیتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا. حضرت فرماتے تھے وجہ عمل خواہش نہ حکم ہو، عمل کا محرک باعث عمل خواہش نہ حکم ہو. میاں جی معراج سے فرماتے ہیں عمل سے پہلے داعیہ پیدا ہوتا ہے، شہرت کا جذبہ اور خواہش نہ حکم. نماز پڑھائی بہترین قرات میں، اکیلے پڑھائی دھڑ دھڑ. اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے لوگوں کے سنا، مجھے کیسے سنانا. بکرا لیا بسم اللہ اذبح للہ، اندر کہہ رہے بہترین بکرا کاٹا، خاندان والے تعریف کریں گے. کپڑا پہنا ولیمے میں دنیا دیکھے گی، چینٹ بن کے جا. فرمایا ذلت کا لباس پہنا اور آگ لگا. یہ سب حدیثوں میں ہے. میرے دوستو اب یہ اخلاص آئے گا کیسے؟ میرے دوستو اللہ قبر منہ سے بھرے حضرات کے فرمایا لگے ایمان اور اخلاص جوڑواں ہیں. ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل ایمان قال اخلاص. جب اپنے کرنے کی نفی کریں گے، اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے. لا الہ الا اللہ، خواہش پہ نہیں چلوں گا، حکم پہ چلوں گا. یہی ایمان ہے، یہی اخلاص. چھٹا دعوت خود دائی بننا، ہر ایک کو دائی بنانا. یہ تھوڑا سا مسئلہ مشکل سا ہے، چھٹا نمبر واضح نہیں ہے. میرے دوستو تھوڑا سا دھیان سے سنیں گے اور زیادہ دھیان دیں گے. کسی سے پوچھا بھائی کیوں پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا جی عبادت کی. قرآن میں انسان و جن کو اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا. لیکن بھائی غلطی یہ لگی، ہم سمجھے ہم صرف انسان ہیں.
حضرت فرماتے تھے مولانا اسلام، حیثیت کے بدلنے سے ذمہ داری بدلتی ہے. پہلے نسبت کے بدلنے سے حیثیت بدلتی ہے، حیثیت کے بدلے ذمہ داری بدلتی ہے. ہم انسان، ہم عبادت کریں گے. انبیاء اکرام علیہ السلام اعلیٰ درجے کے انسان تھے. عبادت، قال انی عبداللہ، دعوت ولکل قوم حاد، اے داعی، اوروں کو انبیاء اکرام عبادت پہ لائے. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہمارے آقا سید الکونین، تاجدار مدینہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سبحان الذی اسری بعبدہ اعلیٰ درجے کی عبدیت پہ تھے. بہت بڑا مقام ہے عبدیت. اور دعوت کے لیے وداعی یعنی اللہ بیتی و سراج منیرہ، اوروں کو حضور عبادت دعوت پہ لائے. صلو کما رأیتمونی اصلی بلغوا عنی ولو آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، اوروں کو داعی بنایا، خود عبادت کی، اوروں کو عبادت پہ لائے. ہم چونکہ انسان ہیں، ہم عبادت کریں گے، ہم امتی ہیں، دعوت دیں گے، اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا حضور کی اتباع میں ہمارا کام. پہلی امت کو مثال کپڑے کی، کپڑے سے کپڑا نہیں بنتا. انبیاء اکرام علیہ السلام میں کام کی مثال مشین جس سے کپڑے بنے، خود دائی نے عبادت والا بنایا. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کی مثال وہ فیکٹری جس میں مشینیں بنے. دائی بنانا کارخانہ کھولا، دائی بنانا کارخانہ کھولا. اللہ، دیکھو ہمارے بزرگ دنیا سے گئے، لاکھوں دائی چھوڑ کے گئے. ابھی قیامت تک اللہ سلسلہ چالو کے اخلاص دے. آپ نے بھی آگے دائی بنانے والا بنا. اب میرے دوستوں، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی تھی آخری. فرمایا کوئی عمل اعمال دین میں سے اگر ان 6 نمبروں میں اگر ایک صفت نہ ہوا، عمل کی قبولیت میں خلل آئے. دوسری جگہ فرمایا عمل نہیں ہوگا لیکن ڈر لگتا ہے بولتے عمل میں خلل آئے. کیسے؟ سمجھ میں نہیں آئی کیا بات. علماء 2 شرطیں بتاتے ہیں حضور پاک کی اتباع اور اخلاص. حضرت تھانوی نے 3 لکھا ہے، ایمان، اخلاص اور دونوں اتباع سنت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ہمارے سارے بزرگ کے ہم مولانا عبید اللہ صاحب نے 6 فرما دی. میرے دوستوں 6 نہیں ہے تو 2 ہی یا 3، تفصیل 6. طواف بغیر ایمان کے جاہلیت میں ہوتا تھا، قبول نہیں. طواف حضور کے طریقے پر قبول نہیں. طواف بغیر وضو قبول نہیں. طواف کا صلاح، طواف جہالت میں الٹا کر رہا ہے، قبول نہیں. طواف میں غفلت میں عورتوں کو عرش کے نیچے دیکھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، قبول نہیں. طواف میں دھکے دے رہا ہے، قبول نہیں. طواف میں ریاکاری قبول نہیں. کمرے میں آ کر کہا میں نے 30 طواف کی تو میں نے 40 کی. تو اب دیکھو ہر عمل کو ان صفات سے کیسے کریں گے. بس غور فرمائیے گا. یقین کیا اللہ پر، اللہ کے حکم کو پورا کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رغبت سے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، مسلمانوں کو حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کے رضا کے جذبے سے، نفس کی خلاف مجاہدے کے ساتھ، یہ عبادت قبول. چونکہ انسان ہے، ہمارے ذمہ عبادت ہے صفات سے. چونکہ امتی ہیں، ہمارے ذمہ دعوت ہے صفات سے. اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا ہے صفات سے، تاکہ عبادت بھی قبول ہو، دعوت بھی قبول ہو، پھر دعا قبول ہوگی، پھر ہدایت ہے. عبادت دعوت اگر بغیر صفات کے منہ پہ مار دی جائے گی، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اے اللہ اس نے مجھے برباد کیا، اس کو برباد کر. اب یہ نکلنا ان تمام صفات کو حاصل کرنے کے لیے ہے. میاں جی کی بات ذہن میں رکھیے گا، ہر صفت کی مستقل محنت ہے. ہم سے بڑی غلطی یہ لگی، ہم سمجھے پہلا نمبر چھٹا نمبر باقی کو چیٹے مارو. نا 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 نا، ہر صفت کی مستقل محنت ہے. یقین کی اپنی محنت ہے، دھیان کی اپنی محنت ہے، اخلاص کی اپنی محنت ہے، اخلاق کی ادائیگی حقوق کی اپنی محنت ہے تو ایسا عجیب قسم کا کہ سب اکٹھے ہو. کتنا بھی بڑا قربانی دینے والا ہو، لیکن لوگوں کے اگر حقوق کھائیں، شہید بھی مرا ہے، قیامت میں کھڑا ہو جائے. تو نے ستایا، تو نے پیسے کھائے، کیسے معاف ہو؟ تو میرے دوستوں نکلنا اس لیے چھٹا نمبر مستقل نمبر ہے، اس کے لیے جان و مال وقت لے کے اللہ کے رہنا. اب آپ بولو گے پہلی بات تو یہ طے کرنا ہوگا، اے اللہ میں حضور کو امتی ہوں، اے اللہ میں تیری بندگی بھی کروں گا، اور حضور والے کام کو اللہ دل سے اپنا کام بنانے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے کون تیار ہے؟ بھائی صاحب جو 2 باتیں فرمائیں، ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو اپنا کام بناؤ، اور بے چینی کے ساتھ. بے چینی کیوں نہیں ہے اور حضور میں کیوں بے چینی تھی؟
انہوں نے جہنم جنت کو دیکھا تھا، ان کو اتنا ڈر تھا یہ میرا امتی جہنم کیسے برداشت کرے۔ صحابہ اکرام کو ایک امر کے مٹنے میں بے چینی ہوتی تھی، ان کو معلوم تھا اس امر کے ٹوٹنے میں کتنا بڑا عذاب آئے گا۔ ہمیں یہ ذرا کمزوری ہے، اس لیے کتنے بھی ابھی حضرت مولانا نذرمان صاحب فرماتے ہیں تم نے 3 دن گزارے، بتاؤ 100% نمازی ہو گئے؟ کہ جی نہیں۔ فرمایا تم نے کھانا کیسے؟ اگر جانبین سے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کر رہے ہیں، فرمایا 12 نے کامیاب، ایمان عمل راستے عمل صالح کے راستے میں تکلیف آئی، اس پر ایک دوسرے کو جمنے کی ترغیب دے رہے ہیں، تو فرمایا پوری ناکامی سے نکل گیا، پوری کامیابی میں آ گیا۔ تو سب سے پہلی صفت جس سے انسان قیمتی بنتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، پیارے نبی ہیں۔ کلمے کا مقصد کیا ہے؟ کلمے سے چاہتے کیا ہیں؟ فرمایا یقینوں کی تبدیلی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر غیر کے کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اپنے بھی کرنے کا یقین دل سے نکل جائے، اللہ کے ذات عالی کا یقین دل میں آئے، تمام رواجی طریقوں کا یقین دل سے نکل جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دونوں جہان کی کامیابی کا یقین دل میں آئے۔ اللہ جس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا۔ اخلاص والا کلمہ کیا ہے؟ جو تمام حرام کام سے روک دے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہو۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے میری سنت زندہ کی وہ میری محبت میں سچا ہے، جو میری محبت میں سچا ہوگا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت مولانا نذرمان صاحب فرماتے ہیں میرے قرب والی جنت میں ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ میرے دوستو یقین کیسے بدلے؟ یقین بدلے کلمے کی دعوت سے۔ جب یوں کہیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا اور مجھ سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں سب کے بغیر، تو فرمایا اس کے 4 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ہر غیر کے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنے بھی کرنے کا یقین نکلے گا، ہر غیر کی عبادت سے نکلیں گے، اپنی خواہش سے نکلیں گے، اور میرے دوستوں پھر اللہ کی عبادت میں آئے گا، اور فرمایا ہر غیر کے شر سے اللہ بچائیں گے۔ اس کے خیر اور شر کو اللہ نے رکھا ہے، جب یہ کہہ دیں گے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اللہ اس کے شر کو سلب کریں گے، اور نفس کے شر سے بھی اللہ ہمیں بچائیں گے۔ نفس کا شر یہود و نصارہ سے بدتر ہے۔ یہود و نصارہ کلمہ پڑھ لیں اس کی عداوت ختم، لیکن نفس کی عداوت موت تک رہے گی، شیطان کی عداوت موت تک ہے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ میرے دوستوں پھر اس کو مسخر کر دیں گے، ہر غیر کو مسخر کر دیں گے، پوری کائنات کو مسخر کر دیں گے، پھر اس نفس کو مسخر کریں گے اس کی اطاعت اور کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو دیکھا، فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ نے آپ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آپ کی جلانے کی صفت کو چھین لی، پھر اللہ نے آپ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا کے دکھایا۔ حسبنا اللہ میں اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ ہمارے سینوں پہ کھول دے۔ جو حسبنا اللہ کہہ دیتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں، اور اللہ دکھاتے ہیں کہ میں کیسے کافی ہوں۔ لم یمسسہم سوء، ساری دنیا کی ساری مخلوق مل کے اس کو نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ ہمیں اپنی ذات عالی کا یقین نصیب کرے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو دیکھا، اس بنو اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پھنس گئے۔ فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، سمندر کی طاقت اللہ نے سلب کر دی، سمندر کو مسخر کر دیا، سمندر پہ سے پار ہو گئے اور فرعون کو اسی میں غرق کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، بہت بہادر تھے، تلوار ڈنڈی لٹکی ہوئی تھی، اور وہ دیہاتی آیا اوپر سے اور آ کے تلوار لے کر کہا میں یمنعک منی، بتائیے آپ کو کون بچائے گا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ اللہ، 3 مرتبہ کہا، وہ کانپنے لگا اور تلوار کی جگہ۔ مشرک اللہ کا نام سن رہا ہے، اس کا دل لرزتا ہے۔ میرے دوستوں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں، ہمارا دل لرزتا نہیں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورے یقین سے، پوری عظمت سے، پورے دھیان سے کہا، کامل یقین کے ساتھ، تو اس کا دل کانپنے لگا۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی، فرمایا بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ حالانکہ وہ کہہ دیتا نہیں کہہ سکتا، خوف کی حالت میں جو دل میں ہوتا کہتا ہے کن خیر آخر۔ پھر حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ، انہوں نے کہا نہیں پڑھتا۔ اتنا ضرور کہا میں آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا اور میں کسی کے ساتھ نہیں دوں گا۔ تھے مشرک، زبان سے کہنے کے بعد اس کو پکے ہوتے تھے۔ عجیب بات تو یہ ہے، حضور نے فرمایا جاؤ، وہاں جا کر کہا جیت من عند خیر الناس، جیت من عند خیر الناس، روح زمین پہ سب سے بہتر انسان کے پاس سے آئے، پورے قابو پانے کے بعد مجھے معاف کیا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا آؤ ہمارے ساتھ، کہا بالکل نہیں جاؤں گا، میں ان سے وعدہ کر کے آیا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے شعر آیا، انہوں نے بیان نہیں کیا، شعر سے نہیں ہوتا، اس طرح اندر یقین کیا، جو کسی سے خوف کرے گا اس پر مسلط ہو جائے گا وہ، اور جو اللہ سے ڈرے گا اور اس کی نفی کی، شیر کی طاقت سلب ہو گئی، شیر کو زور سے تھپڑ مار۔ اور پھر دوسری روایت میں حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ کو شیر نے راستہ دکھایا۔ اللہ اکبر اللہ۔ انبیاء اکرام علیہ السلام نے، صحابہ اکرام نے دنیا میں کلمے کی طاقت دیکھی، وہ قبر میں بھی دیکھیں گے، حشر میں بھی دیکھیں گے، جنت میں بھی دیکھیں گے۔ ہم میرے دوستوں کلمے کو بول رہے ہیں، میرے اپنے اندر کی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے کلمے کی طاقت نظر نہیں آ رہی، قبر میں ہمارا کیا ہوگا؟ پل صراط پہ کیسے گزریں گے؟ 15 سال کا راستہ ہوگا، یا اللہ کوئی کٹ کٹ کے گریں گے، کوئی لڑکتے ہوئے چلیں گے، کوئی اتنی تیز چلیں گے جتنی بجلی کی طرح، 2 رکعت کی نماز کی مقدار میں اتنا بڑا سفر طے ہو جائے گا۔ نماز کی پابندی کرنے والوں کو اللہ انعام دے گا۔ اللہ ہم سب کو نماز کی سستی سے بچائے۔ کتابوں میں لکھا ہے جو نماز میں سستی کرتا ہے اس کو بڑے سے بڑے ولی کی دعا نہیں پہنچتی۔ نماز میں سستی کی سب کی دعا پہنچے گی، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی پہنچے گی۔ حضرت مولانا فرماتے تھے ہر وقت عرش کے اٹھانے والے فرشتے ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں ہر لمحہ، اگر استغفار نہ کریں تو ہم ہلاک ہو جائیں۔ وَيَسْتَغْفِرُ الَّذِينَ آمَنُوا، 5 دعا کرتے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، کلمے میں پہلی نفی بتوں کی نفی ہے۔ کس کی نفی ہے بھائی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوح علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے کلمے بتوں کی نفی فرمائی، بتوں کا یقین دلوں سے نکلا، بتوں کی عبادت چھوڑی، بتوں کے شر سے بچے۔ مکے والوں نے کہا ہمارے بتوں کو تم برا کرے تمہارا یہ ہو جائے گا، اتقوا الجذام اتقوا البرص، کا کچھ نہیں ہوگا، ما یملکون من قطمیر۔ اور فرمایا پھر بتوں کو مسخر کیا، بت کے اندر سے آواز آئی قل للقبیلۃ من سلیم کلھا هلك الانیس وعاش اہل المسجد۔ بتوں کا زمانہ ختم ہوا، اب مسجد والوں کا زمانہ شروع۔ دوسری نفی کائنات سے کرنے کی نفی ہے، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعون ام نحن الزارعون افرأیتم ما تمنون انتم تخلقون ام نحن الخالقون۔ کھیتی تو کرتے ہو، بتاؤ اگاتا کون ہے؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ہم سے بھائی کون اگاتا ہے؟ جس نے کہا نا اللہ، اس کے دل میں نور آیا، اور جو چپ رہا پتہ نہیں کیا ملا۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ اکبر کہہ دے زمین و آسمان نور سے بھر جاتا ہے۔ اور میں اس صاحب فرماتے تو وہ نور دل میں آتا ہے اور یقین بنتا ہے اللہ بڑے ہیں، فوراً دل میں یقین بنتا ہے بڑا سب کچھ کرتا ہے، بڑے کی ماننے میں کامیابی ہے۔ تو میرے دوست بزرگوں، کائنات سے ہونا نظر آتا ہے، ہم یہ کہیں گے اس طرح جو ہم کرتے نہیں، سورج سے ملتا چاند سے ملتا، اس طرح نہیں۔ پہلے بیان کریں گے سورج اور چاند کو اللہ نے پیدا کیا، اور کیوں پیدا کیا؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، لیکن اس میں روشنی کس نے رکھی ہے؟ فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ نے روشنی رکھی۔ فرمایا پوری جنت کو اللہ روشن کر دیں گے بغیر سورج کے۔ تو کیا دنیا کے اس کنویں کو نہیں کر سکتے؟ سورج کے اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ قبر نور سے بھرے سب حضرات کی، انہوں نے میرے دوستوں ہر صفت کے ساتھ سمت کو بیان کی۔
کہ اللہ پیدا کرنے میں کسی کے محتاج نہیں، ساری کائنات پیدا ہونے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے، ساری مخلوق اپنے پلنے میں خدا کے حکم کے محتاج ہے، اللہ پالنے میں کسی کے محتاج نہیں، اللہ شکلوں سے پاک ہے، اپنے کرنے میں کسی شکل کے محتاج نہیں۔ محترم دوست بزرگوں، اللہ اکبر، کائنات کرنے کی نفی کریں گے، کائنات کرنے کا یقین نکلے گا، کائنات کی عبادت سے نکلیں گے، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کائنات کے شر سے بچیں گے۔ فرمایا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کائنات کا کوئی ذرہ اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور حدیثوں میں آتا ہے ناگہانی مصیبت نہیں آئی گی۔ ہم میں سے سب کو پڑھنا چاہیے، بلائیں خوب اتر رہی ہیں، اہتمام کرنا ہوگا۔ اذکار مسنونہ کی اللہ پابندی کرنے کی توفیق دے۔ تو میرے دوست بزرگوں، کائنات کو پھر مسخر کریں گے۔ صحابہ اکرام سمندر پہ آ گئے کہ یا علیم یا عظیم یا حلیم، اوپر سے گزر گئے۔ ہم پورا قرآن پڑھ کے تالاب پہ سے نہیں گزر سکتے، یقین آئے گا تو ایک آیت گزار دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تیسری نفی پہلی قوموں کے غلط یقینوں کی نفی ہے۔ فرعون کا یقین ملک پر، قارون کا مال پر، قوم شعیب کا تجارت پر، قوم سبا کا زراعت پر، قوم عاد کا قوت پر، قوم نوح کا کثرت پر، قوم عیسیٰ کا طب پر، قوم سمود کا صنعت پر۔ اللہ یہ بیان کرتے تھے 8 یقین قرآن میں ہے۔ ابتدا قوم نوح وعاد و سمود، یہ دعوت ہے۔ جیسے جیسے ان کے یقین تھے ویسے ویسے گناہ ہوئے، ویسے ویسے عذاب آیا۔ خدا نہ خواستہ آج بھی ہمارا وہ یقین ہوا، ہم سے بھی وہ گناہ صادر ہوں گے، ہم پر وہ عذاب آئے گا جو پہلی قوموں پر آیا۔ اس وقت تمام قسموں کے گناہ جو پہلی قوموں میں تھے کمال درجے میں موجود ہے، اور ہر وقت عذاب کا خطرہ ہے، ہمارا دل ڈرا ہوا نہیں ہے۔ حضور کے زمانے میں ذرا تیز آواز آتی، حضور فوراً دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل ریاحا ولا ریحا۔ امام الحرم نے بیان میں کہا یہ جو سردی ہے اور یہ گرمی ہے یہ جہنم کی بھاپ ہے، اگر یہ ضرر پہنچا کام کیا میں نے کہا یا اللہ یہ سردی بھی جہنم کی بھاپ ہے، اس لیے اللہم انی اعوذ بک من زمہریہ کا۔ ہر گرمی ہر سردی نہیں۔ میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ اکبر، جیسے یقین ویسے گناہ ویسے عذاب۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم۔ اب علاج کیا ہے؟ پہلی قوموں نے علاج بھی کیا، یا اللہ یا اللہ۔ جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ، سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قوم عاد کے قد کھجور کے تنے جتنے تھے، آج ان کو مل گیا ہے اس کے جسم۔ ہمارا ایک لمبا آدمی کھڑا ہو اس کے گھٹنے تک پہنچا، اس کو لوگوں نے اٹھایا، اس کے سر کو تو 4 آدمی نے اٹھایا۔ اتنی طاقت، اللہ کہتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد۔ اللہ اکبر، تیز ہوا اللہ نے چلائی۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ هَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ انہوں نے کہا ہم سے طاقتور کون ہے؟ یہ قارونی اور فرعونی بول جو بولتے ہیں یہ آخری وقت ان کا آ گیا۔ اللہ پاک پہلے سنتے نہیں وہ لوگ، پھر انکار کرتے ہیں، پھر مذاق کرتے ہیں، پھر قتل کا ارادہ کرتے ہیں، پھر ان قوموں کو اللہ ہلاک کرتے ہیں، وقت مقررہ پہ اللہ ہلاک کرتے ہیں۔ حضور کو اللہ نے فرمایا فلا تعجل علیہم، آپ جلدی نہ کیجیے، ہم ان کے سانس کو گن رہے ہیں، انما نملی لهم لیزدادوا اثما، ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں تاکہ اور اپنی حسرت اور گناہوں کو اور بڑھائیں، تاکہ ہم ان کو پکڑے بھی خوب اچھی طریقے سے۔ یہ نہ کہتے ہیں 60 سال کفر کیا ہمیں کیوں اتنا زور سے پکڑا جا رہا ہے؟ نہیں، تم نے اپنی حسرت پوری کی ہے، ہم نے تم کو پورا موقع دیا تھا، تم لوٹے نہیں۔ باہر اللہ نے ہوا چلائی، آسمان و زمین کے درمیان سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام۔ حضرت مولانا فرماتے تھے 7 تو زمین نہیں، آسمان و زمین کے درمیان 7 راتیں 8 دن اڑتے رہے اور پھینکا زور سے پہاڑوں پر، دیواروں پر، کانوا اعجاز نخل خاویہ هل ترى لهم من باقیہ۔ ہر جو جسم اپنے گردن سے جدا تھی، ان کی بیماری تھی، وہ ایسے پکڑ کے حضرت مولانا کو بتاتے تھے، باقاعدہ ایسے پکڑ کے یوں کرتے تھے، گردن ٹوٹ جاتی تھی۔
لیکن اکڑ میں آ گئے، نشے میں آ گئے، کچھ عجیب باتیں کرنے لگے، من اشد منا قوہ، طاقت اللہ نے دی تھی، اس کو استعمال کرتے کلمے پر چلنے کے لیے، کلمے کو پھیلانے میں، لگا دیا کہیں اور۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت میں کیا ہوگا اللہ کے علم۔ اب یہ غلط علاج کیا لوگوں نے، کہیں پہاڑوں مکان بنا دو، پہاڑوں مکان بنایا، کیا ہمیں کون ہلاک کرے گا ہواؤں سے؟ اللہ نے فرشتے کی چیخ بھیجی، کلیجہ پھٹا ہونے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے بعضی قوموں پر ایک وقت میں 3 4 عذاب آئے، قرآن میں بھی ہے۔ جیسے یہاں بالا کوٹ میں آئے تھے، اکٹھے 3 4 عذاب آئے تھے، آسمان سے بھی آواز، زمین سے بھی آواز، لوگ دھنس گئے زمین میں، آوازیں آئیں، زلزلہ آیا۔ صحیح علاج تمام انبیاء اکرام علیہ السلام لے کر آئے، کلمے کی دعوت دی، یقینوں کو اللہ نے بدلا، اعمال اللہ نے ٹھیک کیا، عذاب سے بچ گئے۔ اس وقت عذاب سے بچنے کا صرف ایک علاج ہے، ہم سب کے سب یکسوئی کے ساتھ کلمے کی دعوت میں لگیں اور اپنے یقینوں کو بدلنے کی کوشش کریں، خبر کی تیاری میں لگیں۔ دوستو یا اللہ بچائیے، ہم کس مسئلے میں پڑ گئے، اپنا کام خراب ہوا پتہ نہیں حشر میں خدا کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تھا تم دوسروں کی اصلاح کے مکلف نہیں ہو، دوسروں کو ترغیب دو، بھول کر سبق دو۔ نہیں میرے دوستو، کلمے کی دعوت دی، اس وقت علاج یہی ہے، ہم سب کلمے کی دعوت میں لگیں، یقینوں کو اللہ بدلیں گے، اعمال اللہ ٹھیک کریں گے، عذاب سے اللہ بچائیں گے۔ ایک علاج ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ علاج، یہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب نور اللہ مرکزوں وہ فرماتے تھے کہ دیکھو انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ نے ایک راستہ دیا، کلمے کی دعوت، یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کلمے کی دعوت سے یقینوں کو بدلا کرتے ہیں۔ واضح ہو گیا، یہ غلو کی بات نہیں، کسی اور چیز کی نفی نہیں۔ آگے چلیے، چوتھی نفی، میں اور میری، یہ سب سے بڑا بت ہے، میں، میری، انا ربکم الاعلی الیس لی، یہ فرعون نے کہا تھا۔ اپنے کرنے کی نفی کریں گے، اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے، اپنے نفس کے شر سے بچیں گے اور اس نفس کو مسخر کریں گے اس کی اطاعت اور کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ عربوں نے پوچھا یہ نفی کہاں سے لائے بھائی؟ ہم نہیں لائے، قرآن میں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ۔ بزرگوں سے ہم نے یہ نفی سنی تھی اور قرآن میں موجود ہے، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، الا اللہ، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، یا اللہ، اللہ اکبر۔ اپنے کرنے کی نفی کریں گے، اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے، اپنے نفس کے شر سے بچیں گے، اس نفس کو مسخر کریں گے اس کی اطاعت اور کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تجھے اللہ نے مال دیا، لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، اس کو یہ غلطی لگی یہ میری محنت سے ہے، میں اس کا مستحق تھا، اور اللہ کی جان میری ملک حقیقی ہے۔ آپ کو مختلف ملکوں میں مختلف جملہ بولتے ہیں، حقی استعمل علی کیفی اگلے وجہ انگلے، یہاں کیا کہتے ہیں میاں چلتا ہوا نظر آ باپ نہ بن، یہاں کیا بولتے ہیں؟ آپ فیصلہ باد میں بولتے ہیں تو ماما لگتے ہیں، جو اپنے اپنے علاقوں کے بھائی قانون کے بول ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں مائی اون بزنس، اور تم کون دخل دینے والے میرے معاملے میں؟ یہ جملہ قانون نے بولا تھا، اس نے کتنی مرتبہ کا، 100 مرتبہ کا، 1 مرتبہ کا، اللہ نے کہا اس کو ڈھنسو، قیامت تک ڈھنستے چلے جاؤ۔ ہم کتنی مرتبہ کہتے ہیں اللہ بچایا ہمیں، اس کی غلطی لگی، وہ سمجھے میری محنت کا ہے، میری ملک ہے، تم کون ہو بولنے والے؟ ملک حقیقی۔ اور مومن کیا کہے گا؟ مجھے اللہ نے دیا ہے اور یہ جان و مال کو اللہ نے خریدا ہے، لہذا میں بندہ ہوں، میں پابند، میں بندگی میرے ذمے ہے، لہذا یہ جان۔ میرے دوستو سوال یہ ہے، تسبیح پڑھنے دھیان نہیں جم رہا، کبھی سر یہاں گھومتا کبھی کیا، نماز میں بیت اللہ کی نماز، اس کا علاج ہے زبان سے ذکر کریں گے، معنی پہ غور کریں گے،
آہستہ آہستہ دل میں دھیان جمے گا، جلدی نہیں ہو۔ دوسرا کٹ کے ذکر کرنا ہوگا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ تیسرا فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ، مفسرین علماء نے لکھا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ مِن دَعْوَةِ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ، تفسیر مدارک میں دیکھ لیں، آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے سے فارغ ہو، اپنے رب کی عبادت میں تھکیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اجتماعی عمل کے بعد انفرادی عمل کر لیا، اجتماعی عمل کا نور باقی رہے گا، اجتماعی عمل کے بعد انفرادی عمل نہ کہ اجتماعی عمل کا نور ختم ہو جائے گا۔ ایک شخص کے بارے میں ایک شخص نے کہا یہ جنتی ہے، حضور نے فرمایا تو معلوم ہے کہ اس نے لایا نہیں کی ہوگی۔ یہ جو مذاق میں جملے بولتے نا چائے وائے، یہ بھی لایا نہیں ہے، حضرت معافی چاہتا ہوں۔ جنت لینی ہے تو بھائی ایسے فضائل ہیں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کا کہ بتا نہیں سکتے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ مانے پہ اے اللہ تو عیبوں سے پاک، میں عیبوں بھرا ہوا ہوں، تمام تعریف تیرے لیے، میری کوئی تعریف نہیں۔ یہ بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا۔ مجھے ایک ملفوظات ملا ہے جو شاید منشی بشیر صاحب رحمۃ اللہ نے کسی بڑے بزرگ نے ہاتھ سے لکھا ہے بڑے حضرت جی کے، وہ اللہ نے اس میں یاد لکھا، میں امین صاحب سے بھی سنتا تھا۔ درود شریف پڑھتے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور قربانی کو یاد کریں گے، ایک محبت کی لہر آئے گی، پھر کہنا اللہم کے معنی عجیب کرتے تھے، اے اللہ میں تو ہے نہیں، آپ ہی بھیجی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے۔ اور مولانا موسیٰ صاحب لکھا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اللہم اس میں اعظم ہے۔ اور استغفار سے پہلے تمام زندگی گناہوں کو یاد کریں، ایک دم ندامت آئے کہ اللہ معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں کروں گا۔ یا اللہ گناہ کو معاف بھی کریں گے، گناہ کی جگہ پر نیکی لکھ دیں۔ شیطان نے قسم کھا لی، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو گناہ کراتا رہوں گا اور گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں بھی معاف کرتا رہوں گا جب تک مجھ سے معافی مانگے۔ مذاق نہ بنائے، اس وقت عزم کرے کہ اللہ میں نہیں کروں گا، اللہ دلوں کو جانتا ہے، انشاءاللہ معاف کر دے۔ شیطان بڑے گناہ کو چھوٹا بنا کے پیش کرتا ہے کہ کر لیا، اور کرنے کے بعد کہتا ہے تو بار بار مذاق بنا رہا ہے، توبہ توبہ، اب توبہ نہیں کرنے دیتا۔ ایسا شیطان کا عمل ہے، دونوں شیطان کے عمل ہے۔ اکرام مسلم کا مقصد حقوق کی ادائیگی ہے، اللہ کے حق کو، بندوں کے حق کو اور اپنے حق کو ادا کرے گا، اس کا اسلام مکمل۔ تصحیح نیتوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا۔ حضرت فرماتے تھے وجہ عمل خواہش نہ حکم ہو، عمل کا محرک باعث عمل خواہش نہ حکم ہو۔ میاں جی مہراج سے فرماتے ہیں عمل سے پہلے داعیہ پیدا ہوتا ہے، شہرت کا جذبہ اور خواہش نہ حکم۔ نماز پڑھائی بہترین قرات میں، اکیلے پڑھائی دھڑ دھڑ۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے تو نے لوگوں کے سنا، مجھے کیسے سنانا؟ بکرا لیا بسم اللہ اذبح للہ، اندر کہہ رہے بہترین بکرا کاٹا، خاندان والے تعریف کریں گے۔ کپڑا پہنا ولیمے میں دنیا دیکھے گی، چینٹ بن کے جا، فرمایا ذلت کے لباس پہنا اور آگ لگا۔ یہ سب حدیثوں میں ہے۔ کہ میرے دوستو اب یہ اخلاص آئے گا کیسے؟ میرے دوستو اللہ قبر منہ سے بھرے حضرات کے فرمانے لگے ایمان اور اخلاص جوڑواں ہیں۔ ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مل ایمان قال اخلاص، جب اپنے کرنے کی نفی کریں گے، اپنے کرنے کا یقین نکلے گا، اپنی خواہش سے نکلیں گے، لا الہ الا اللہ، خواہش پہ نہیں چلوں گا، حکم پہ چلوں گا، یہی ایمان ہے، یہی اخلاص۔ چھٹا دعوت، خود دائی بننا، ہر ایک کو دائی بنانا، یہ تھوڑا سا مسئلہ مشکل سا ہے، چھٹا نمبر واضح نہیں ہے۔ میرے دوستو تھوڑا سا دھیان سے سنیں گے اور زیادہ دھیان دیں گے۔ کسی سے پوچھا بھائی کیوں پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا جی عبادت کی۔ قرآن میں انسان و جن کو اللہ نے اپنی معرفت اور اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، لیکن بھائی غلطی یہ لگی ہم سمجھے ہم صرف انسان ہیں۔ حضرت فرماتے تھے مولانا اسلام حیثیت کے بدلنے سے ذمہ داری بدلتی ہے، پہلے نسبت کے بدلنے سے حیثیت بدلتی ہے، حیثیت کے بدل ذمہ داری بدلتی ہے۔ ہم انسان ہم عبادت کریں گے، انبیاء اکرام علیہ السلام اعلیٰ درجے کے انسان تھے، عبادت قال انی عبداللہ، دعوت ولکل قوم حاد، اے داعی اوروں کو انبیاء اکرام عبادت پہ لائے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ ہمارے آقا سید الکونین تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے سبحان الذی اسری بعبدہ اعلیٰ درجے کی عبدیت پہ تھے، بہت بڑا مقام ہے عبدیت. اور دعوت کے لیے وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اوروں کو حضور عبادت دعوت پہ لائے. صلو کما رأیتمونی اصلی بلغوا عنی ولو آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم داعی تھے، اوروں کو داعی بنایا، خود عبادت کی، اوروں کو عبادت پہ لائے. ہم چونکہ انسان ہیں، ہم عبادت کریں گے، ہم امتی ہیں، دعوت دیں گے، اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا حضور کی اتباع میں ہمارا کام. پہلی امت کو مثال کپڑے کی، کپڑے سے کپڑا نہیں بنتا. انبیاء اکرام علیہ السلام میں کام کی مثال مشین جس سے کپڑے بنے، خود دائی نے عبادت والا بنایا. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کام کی مثال وہ فیکٹری جس میں مشینیں بنے، دائی بنانا کارخانہ کھولا، دائی بنانا کارخانہ کھولا. اللہ دیکھو ہمارے بزرگ دنیا سے گئے، لاکھوں دائی چھوڑ کے گئے. ابھی قیامت تک اللہ سلسلہ چالو کے اخلاص میں تو آپ نے بھی آگے دائی بنانے والا بنا. اب میرے دوستوں، مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات فرمائی تھی آخری، فرمایا کوئی عمل اعمال دین میں سے اگر ان 6 نمبروں میں اگر ایک صفت نہ ہوا، عمل کی قبولیت میں خلل آئے. دوسری جگہ فرمایا عمل نہیں ہوگا لیکن ڈر لگتا ہے بولتے عمل میں خلل آئے. کیسے؟ سمجھ میں نہیں آئی کیا بات. علماء 2 شرطیں بتاتے ہیں حضور پاسم کی اتباع اور اخلاص. حضرت تھانوی نے 3 لکھا ہے، ایمان، اخلاص اور جو ہے نا اتباع سنت. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ ہمارے سارے بزرگ لکھے. ہم مولانا عبید اللہ صاحب نے 6 فرما دی. میرے دوستوں 6 نہیں ہے تو 2 ہی ہے، 3 تفصیل 6. طواف بغیر ایمان کے جاہلیت میں ہوتا تھا، قبول نہیں. طواف حضور کے طریقے پر قبول نہیں. طواف بغیر وضو قبول نہیں. طواف کا صلاح، طواف جہالت میں الٹا کر رہا ہے، قبول نہیں. طواف میں غفلت میں عورتوں کو عرش کے نیچے دیکھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، قبول نہیں. طواف میں دھکے دے رہا ہے، قبول نہیں. طواف میں ریاکاری قبول نہیں. کمرے میں آ کر کہا میں نے 30 طواف کی تو میں نے 40 کی. تو اب دیکھو ہر عمل کو ان صفات سے کیسے کریں گے؟ بس غور فرمائیے گا. یقین کیا اللہ پر، اللہ کے حکم کو پورا کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رغبت سے، اللہ کے دھیان کے ساتھ، مسلمانوں کو حق ادا کرتے ہوئے، اللہ کے رضا کے جذبے سے، نفس کے خلاف مجاہدے کے ساتھ، یہ عبادت قبول ہے. چونکہ انسان ہے، ہمارے ذمہ عبادت ہے صفات سے، چونکہ امتی ہیں ہمارے ذمہ دعوت ہے صفات سے، اور ہر امتی کو عبادت دعوت پہ لانا ہے صفات سے، تاکہ عبادت بھی قبول ہو، دعوت بھی قبول ہو، پھر دعا قبول ہوگی، پھر ہدایت ہے. عبادت دعوت اگر بغیر صفات کے منہ پہ مار دی جائے گی، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، اے اللہ اس نے مجھے برباد کیا، اس کو برباد کر. اب یہ نکلنا ان تمام صفات کو حاصل کرنے کے لیے ہے. میاں جی کی بات ذہن میں رکھیے گا، ہر صفت کی مستقل محنت ہے. ہم سے بڑی غلطی یہ لگی، ہم سمجھے پہلا نمبر چھٹا نمبر باقی کو چیٹے مار دیں. نا 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 نا، ہر صفت کی مستقل محنت ہے. یقین کی اپنی محنت ہے، دھیان کی اپنی محنت ہے، اخلاص کی اپنی محنت ہے، اخلاق کی ادائیگی حقوق کی اپنی محنت ہے. تو ایسا عجیب قسم کا کہ سب اکٹھے ہوتے، کتنا بھی بڑا قربانی دینے والا ہو، لیکن لوگوں کے اگر حقوق کھائیں، شہید بھی مرا ہے، قیامت میں کھڑا ہو جائے گا. تو نے ستایا، تو نے پیسے کھائے، کیسے معاف ہو؟ تو میرے دوستوں نکلنا اس لیے ہے. چھٹا نمبر مستقل نمبر ہے، اس کے لیے جان و مال وقت لے کے اللہ کے راہ. اب آپ بولو گے پہلی بات تو یہ طے کرنا ہوگا، اے اللہ میں حضور کو امتی ہوں، اے اللہ میں تیری بندگی بھی کروں گا، اور حضور والے کام کو اللہ دل سے اپنا کام بنانے کے لیے تیار ہوں. اس کے لیے کون تیار ہے؟ بھائی صاحب جو 2 باتیں فرماتے، ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو اپنا کام بناؤ، اور بے چینی کے ساتھ. بے چینی کیوں نہیں ہے، اور حضور میں کیوں بے چینی تھی؟ انہوں نے جہنم جنت کو دیکھا تھا، ان کو اتنا ڈر تھا یہ میرا امتی جہنم کیسے برداشت کرے. صحابہ اکرام کو ایک امر کے مٹنے میں بے چینی ہوتی تھی، ان کو معلوم تھا اس امر کے ٹوٹنے میں کتنا بڑا عذاب آئے گا. ہمیں یہ ذرا کمزوری ہے، اس لیے کتنے بھی ابھی حضرت مولانا نظرمان صاحب فرماتے ہیں تم نے 3 دن گزارے، بتاؤ 100% نمازی ہو گئے؟ کہ جی نہیں. فرمایا تم نے کھانا کیسے کھایا ہے، سوئے کیسے؟ پہلے جماعت کے نہ نکلنے پہ کہتے تھے، اب نمازی پہ کہہ رہے.
دو چیزیں بہت کہہ رہے ہیں کہ بھائی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم سارے زمین والوں پر رحم کھاؤ۔ اس سے مراد فرماتے تھے، ابھی سن کر آیا تھوڑے دن پہلے، فرمایا سارے دنیا میں جتنا کلمہ جنہوں نے نہیں پڑھا سب کو یہ کلمہ پہنچا۔ ہم رو کی مانگیں اللہ ساری انسانیت کو کلمہ عطا کر۔ تب میرے دوستو آج بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام بنانے کے لیے کون تیار ہے؟ اس کے